طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے فرانسیسی ٹیم کل کراچی پہنچے گی۔ ایئر بس کے نمائندے جائے حادثہ اور رن وے کا دورہ کریں گے۔ ٹیم پاکستان میں 16 گھنٹے تحقیقات کرے گی۔ پاکستان کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کو تکنیکی معاونت فراہم کرے گی۔ فرانسیسی ماہرین جہاز کا بلیک باکس فرانس لے جائیں گے۔ ٹیم کی متوقع آمد کے باعث تباہ شدہ جہاز کے انجنز کو منتقل کرنے کا عمل روک دیا گیا۔ PIA کے ساتھ رکنی خصوصی ٹیم کا طیارہ حادثے کے مقام کا دورہ، سول ایوی ایشن اور شہری انتظامیہ کی ٹیمیں بھی ہمراہ۔ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے جائے حادثہ کا جائزہ لیا۔ جزوی اور مکمل طور پر تباہ شدہ عمارتوں کا تعین کیا جائے گا۔ حتمی رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کی جائے گی۔ طیارہ حادثے سے چند منٹ قبل ریکارڈ کیے گئے اینیمیشن مناظر سامنے آ گئے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دوبارہ بلند ہوا۔ جہاز کو 3000 فیٹ کی بلندی پر رکھنے کا کہا گیا، لیکن جہاز 2000 اور پھر 1800 فیٹ کی بلندی پر آ گیا۔ پائلٹ نے اچانک میرے میرے کی کال دی اور طیارہ میپ سے غائب ہو گیا۔ طیارہ حادثہ کیسے ہوا؟ تحقیقاتی ٹیم کھوج میں لگ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ کا دورہ، رن وے کا جائزہ لیا، کیمرے کی مدد سے لینڈنگ کے مناظر دیکھے۔ کپتان نے لینڈنگ کرتے ہوئے جہاز کے گیئر کو ڈاؤن نہیں کیا۔ پہلے ایک انجن کو زمین پر رگڑ لگی، پھر دوسرے انجن نے رگڑا کھایا۔ کپتان نے طیارہ اوپر اٹھایا۔ جہاز 13 منٹ فضا میں رہنے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کا شکار طیارے کے ملبے سے ملنے والے سامان کی تفصیلات جاری۔ غیر ملکی کرنسی سمیت 3 کروڑ 16 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد، بیشتر نوٹ جلے ہوئے تھے۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپ، طلائی زیورات اور گھریلو اشیاء شامل۔ ترجمان سندھ ویژنز کہتے ہیں سامان PIA حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سجاد گل نے شہادت کا رتبہ پایا۔ وہ قومی ہیرو ہیں، میں نے اپنا بھائی اور دوست کھو دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی شہید پائلٹ سجاد گل کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد گفتگو۔ کہا نیب کا ادارہ ختم کر دینا چاہیے۔ حلفاً کہتا ہوں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ نے حامی نہیں بھری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبائی وزیر میاں محمد اسلم اقبال کی طیارہ حادثے کی شہید ایئر ہوسٹس انم کی رہائش کا آمد۔ اہل خانہ سے تعزیت، کہا آپ کے دکھ درد بانٹنے آیا ہوں۔ دلخراش واقعے پر ہر آنکھ اشکبار ہے، سوگوار گھرانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر سندھ نے کراچی ایئرپورٹ کے اطراف کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر پر سوال اٹھا دیے۔ عمران اسماعیل کا رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرنے کا فیصلہ، کہا KDA کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، یہ سنگین جرم ہے، اسے روکنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا رجحان میں کچے کے علاقے میں 3 پولیس اہلکاروں کے اغوا کے واقعے کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب۔ کہا پولیس اہلکاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ عثمان بزدار کی مظفر گڑھ کے قریب دریائے چناب میں ڈوبنے والے افراد کی تلاش کا کام تیز کرنے کی بھی ہدایت۔ کمشنر DG خان سے رپورٹ طلب کر لی۔ کل عید الفطر کے باعث صرف 1852 ٹیسٹ کیے گئے، 443 کے نتائج مثبت آئے۔ کراچی میں ایک دن میں 214 نئے کیسز سامنے آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بیان، کہا 24 گھنٹوں میں 2 افراد کورونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 369 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن، عید سیزن نگل گئے۔ اس عید پر ملکی تاریخ کا بدترین سیل سیزن رہا۔ صرف 10 دن دکانیں کھلنے سے فروخت 10 ارب سے بھی کم رہی۔ صدر کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کہتے ہیں
لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مارکیٹوں میں امڑ آنے والا خریداروں کا ریلا مصنوعی ثابت ہوا. لاک ڈاؤن سے عوام کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی. کورونا کے کاروبار جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1748 نئے کیسز رپورٹ. 34 جانیں گئیں. تعداد 1167 ہو گئی. ملک بھر میں شکار افراد کی تعداد 56,349 ہو گئی. سندھ 22,491 کیسز کے ساتھ سر فہرست. پنجاب 20,077. خیبر پختونخوا 7,905. بلوچستان 3,407 اور اسلام آباد میں 1,641 مریض. گلگت بلتستان میں 619 اور آزاد کشمیر میں 209 افراد کورونا وائرس سے متاثر. نون لیگ کے رہنما نے حال ہاشمی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. گھر ہی میں آئسولیٹ ہو گئے. سابق سینیٹر کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست. وزیر خاندگی پنجاب راجہ راشد حفیظ کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. خود کو تنہا کر لیا. کہا کچھ روز قبل کورونا کی علامات ظاہر ہوئی. ٹیسٹ کرایا تو مثبت آ گیا. میٹھی عید کا دوسرا دن بھی کورونا کے باعث پھیکا پھیکا. شہری ایک دوسرے سے گلے ملے نہ ہی مصافحہ کیا. ایک دوسرے کے گھر جا کر ملاقات کرنے کی بجائے ویڈیو کالز پر ہی اتفاق کر لیا. لاہور کے تفریحی مقامات بند. چڑیا گھر سنسان. کراچی کا ساحل بھی ہوا ویران. اس بار بچوں کو عید پر کرارے نوٹ بھی نہیں ملے. کورونا سے دنیا بھر میں 3,46,000 سے زائد اموات. متاثرین کی تعداد 55 لاکھ سے بڑھ گئی. امریکہ میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی. برطانیہ، اٹلی، روس اور ترکی میں بھی اموات. عید کے پرمسرت موقع پر بھی بھارتی جارحیت جاری رہی. مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے جاری لاک ڈاؤن میں کشمیریوں نے عید گزاری. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان کہتے ہیں ظلم و استبداد کے سائے میں عید منانے والے بہادر کشمیریوں کو ہمارا سلام. کشمیری خود کو تنہا نہ سمجھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کشمیر کا مقدمہ ہر فورم پر لڑے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ. عید اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ منائی. پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف. کہا کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے. بھارت کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا.